صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص ہونی چاہیے۔ یہ منہج ہے، یہ اصول ہے، یہ اہل السنہ والجماعہ، اہل علم، سلف کا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ رحمہم اللہ کا، محدثین کا، ہمارے بزرگوں کا، اولیاء کا، صالحین کا یہ منہج ہے، یہ طریقہ ہے اور یہ ترازو ہے۔ اسی ترازو پر پوری دنیا کو تول کر حق اور باطل کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کون لوگ حق پر ہیں اور کون لوگ باطل پر ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ جلسے جو ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے کہ مختلف جلسوں میں اکثر و بیشتر ایک ہی طرح کی زیادہ باتیں آتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مثلا بدعت، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب بدعت ہی بدعت، بدعت ہی بدعت کے اوپر تقریریں ہو رہی ہیں، توحید ہی توحید کے اوپر۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ بدعت ایک ایسی بلا ہے، ایک ایسی خطرناک بیماری ہے، ایک ایسا کینسر ہے کہ جسے لگ جائے بس اللہ اس کے اوپر رحم فرمائے، اللہ اس کے اوپر چوری، ڈکیتی، زناکاری، بدکاری، جرم، دیگر دنیاوی جو جرم ہے جو شریعت کے اندر حرام ہے، ممنوع ہے، وہ اگر کسی کو لگ جائے تو اہل علم تو کہتے ہیں کہ اسے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، لیکن بدعت ایک ایسا کینسر ہے، ایک ایسی ڈینجر بیماری ہے کہ جسے لگ جائے بس اللہ اس کے اوپر رحم فرمائے، اسے توبے کی توفیق نہیں ہوتی الا یہ کہ اللہ اسے توفیق دے، توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ بالکل بڑی خطرناک بیماری ہے۔ تو یہ خطرناک بیماری شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں میں اپنا حصہ مقرر کرے اور اپنے ساتھ جیسے وہ جہنم میں خبیث جائے گا ایسے ہی اپنے گمراہ کر کے اللہ کے بندوں کو جہنم میں لے جائے۔ آپ کو اس لیے اس خطرناک بیماری سے متنبہ اور بار بار آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ماشاء اللہ تبارک اللہ، نماز آپ پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی ان عبادتوں کی جڑوں میں، ان اعمال صالحہ کی جڑوں میں کہیں کوئی بدعت کا کیڑا کل بلا رہا ہو یا موجود ہو، آپ کے سارے اعمال ضائع اور برباد کر رہا ہو اور یہ بے ثمر ہو جائے۔ ایک شخص ایک درخت لگاتا ہے، ایک پیڑ لگاتا ہے، مثال کے طور پر آم کا پیڑ آپ نے لگایا، آپ کی تمنا اور خواہش اور چاہت یہ ہے کہ آپ اس سے پھل کھائیں، صبح شام آپ اس کی پرورش میں لگے ہوئے ہیں۔ جناب علی پودا بڑا ہو رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، کافی بڑا ہوا، 4-5 سال کے بعد ماشاءاللہ شاخیں نکلی، پتیاں آئیں، ہرا بھرا، بڑے خوش ہیں آپ۔ لیکن ایک آدمی تجربے کار اگر ادھر سے گزرے اور کہے کہ جناب علی آپ نے ماشاءاللہ درخت لگایا، کہا ہاں بڑی محنت کر کے ہم نے یہ درخت لگایا ہے، لیکن اگر وہ آپ کو یہ بتلائے کہ عزیزم آپ نے درخت بڑی جانفشانی کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ آپ نے یہ پیڑ لگایا ہے، لیکن میں ایک تجربے کار آدمی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اس درخت کی جڑ میں ایک ایسا کیڑا بیٹھا ہوا ہے کہ اگر یہ کیڑا اس کے اندر موجود رہے گا اور یہ مارا نہ گیا تو آپ زندگی بھر اس کی خدمت کرتے رہو گے، پتیاں ہری تو ضرور نظر آئیں گی، پیڑ ضرور موٹا ہوگا، شاخیں ضرور موٹی ہوں گی، تناور درخت ہوگا، لیکن وہ کیڑا اتنا ڈینجر ہے کہ وہ کبھی اس کے اندر پھل نہیں آئے گا۔ اس کیڑے کی وجہ سے اس پیڑ کے اندر کبھی پھل نہیں آئے گا جب تک آپ اس کیڑے کو مار نہ ڈالیں۔ اب آپ بتلائیں کہ اب آپ چادر تان کر بے فکر ہو کے سو جائیں گے اور اس کی بات کا انکار کر دیں گے، چھوڑو جان دو تم بکواس کر رہے ہو؟ نہیں، آپ اس سے علاج بھی پوچھو۔ بھائی اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس درخت کے جڑ کے اندر کیڑا ہے تو آپ اس کا علاج بھی بتلاؤ۔ اگر وہ علاج بتلائے تو آپ بتلاؤ کہ اپنی محنت کو ثمرآور بنانے کے لیے آپ اس علاج کو کرو گے، ٹریٹمنٹ کرو گے پیڑ کا کہ نہیں کرو گے؟ ضرور کرو گے۔ آپ عقل مند اور ہوشیار آدمی کرے گا، تاکہ اس کی آرزویں اس پیڑ کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ پھل کھانا چاہتا ہے اور وہ پھل سے محروم ہو جائے، اس کی محنت اکارت ہو جائے، فائدہ کیا ہے؟ تو آپ اس کا علاج کرو۔ بعین ہی اسی طرح سے ماشاءاللہ تبارک اللہ آپ نے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ لیا آپ نے، چہرے پر داڑھی لگا لی آپ نے، ماشاءاللہ شلوار قمیضیں ٹخنے کے اوپر ہو گئیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، نماز کے گھٹے پیشانیوں پہ آ گئے، سب کچھ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ بھی کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، دوڑ دھوپ بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ
پتہ چل جائے کہ آپ کی یہ دوڑ دھوپ، آپ کی یہ چلت پھرت، آپ کی یہ اعمال اور آپ کے یہ مکمل طور پر ماشاءاللہ مکمل اسلام آپ سے ٹپک رہا ہے، لیکن بھائی کچھ اعمال آپ کے ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہیں، تو بتاؤ آپ جھگڑا کرو گے یا آپ ان اعمال سے توبہ کرنے کی کوشش کرو گے؟ یہیں پر معاملہ فائنل ہوتا ہے۔ ایسا آدمی جو بدعت میں ڈوب گیا ہو یا بدعتی اعمال کرتا ہو، اہل علم کہتے ہیں چونکہ اسے توبہ وہ اس لیے نہیں کرتا، لڑنے لگتا ہے، وہ لڑنے اس لیے لگتا ہے کہ وہ جس عمل کو کرتا ہے وہ اسے دین سمجھ کے کرتا، حالانکہ وہ دین نہیں، وہ اسلام نہیں، اس کے اندر کوئی اجر اور ثواب نہیں، بلکہ اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے بہت سارے اچھے اعمال ضائع اور بیکار بھی ہو رہے ہیں۔ وہاں شیطان اس کو کہتا نہیں تم دیکھو کتنے بڑے مسلمان ہو، پانچوں وقت کے نمازی ہو، یہ ہو، تمہارے سے جو بڑے تھے وہ بھی پانچوں وقت کے نمازی، تم ان سے جو بڑے تھے وہ بھی پانچوں وقت کے نمازی، وہ بھی ایسے کرتے تھے، تم بھی ایسے کرو، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں۔ اس طرح ہکال دیتا ہے، بہکا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے، اور آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ آج کی اس مجلس میں اسی حقیقت کو سمجھنا ہے اور اپنے ایمان اور اپنے اعمال کی جامع تلاشی لینی ہے، سوچنا ہے، فکر کرنا ہے، بہت سولیے اور بہت بے خبری سے سولیے یارو۔ اب وقت بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، دنیا بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور ہم وہیں کے وہیں آپ کو یہ سمجھانے پہ لگے ہوئے ہیں کہ برادرم آپ کا یہ عمل سنت رسول کے خلاف ہے اور آپ کا یہ عمل سنت رسول کے موافق ہے، اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے جو خلاف ہے اسے بھی کیے جا رہے ہو، اور جو صحیح ہے وہ تو خیر کر ہی رہے ہو۔ مشکل یہاں مسلمانوں غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے۔ مسلمانوں روش کارواں بدل ڈالو، اپنے اعمال کی جامع تلاشی لو، سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلڑے پر اپنی نمازوں کو، اپنی عبادتوں کو، اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو، اپنے اعمال کو رکھ کے جانچو، پرکھو، تولو، کھرا اور کھوٹا پہچانو، تاکہ تمہارے اعمال اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں برابر ہو جائیں۔ ورنہ یاد رکھو نمازوں کے گھٹے پیشانیوں پر اور داڑھیاں اور اسلامی یہ شکل و صورت آپ کو قیامت کے دن بھی اگر یہ بدعت کا کیڑا یا شرک کا کیڑا اس کے اندر موجود رہا، رب ذوالجلال کی قسم ہے کبھی ان نمازوں کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں مل سکتا ہے۔ یاد رکھو یہ وارننگ ہے، کل قیامت کے دن نہ کہنا اللہ مجھے پتا نہیں تھا۔ اللہ جب پوچھے گا کہ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی اللہ کا بندہ ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو وہاں یہ نہ کہنا کوئی نہیں آیا تھا، میں رہوں گا وہاں انشاءاللہ، مولانا منیر قمر رہیں گے وہاں، علماء حق رہیں گے وہاں، گریبان پکڑ کے کہیں گے اللہ ہم نے فلانی جگہ، فلانی مجلس میں، فلانی مسجد میں اس کو ڈرایا تھا، اس کو بتلایا تھا، اس کو سنت، بدعت، توحید، شرک کا معنی اور مطلب بھی بتلایا تھا، لیکن یہ تعصب کا شکار ہو گیا، یہ جہالت کا شکار ہو گیا، اس کے اندر کبر آ گیا، اس کے اندر غرور آ گیا، اس کے اندر عصبیت آ گئی، اس کے اندر اندھی تقلید آ گئی، اس کے اندر نہ جانے کیا کیا شیطان نے بیماریاں پیدا کر دی، اس لیے اس نے توبہ نہیں کیا۔ چور اور ڈاکو جنت میں جائیں گے، لیکن بدعتی اسے دوزخ کی مار ہوگی۔ یاد رکھو تفصیلات انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آگے میں بیان کر رہا ہوں، اس لیے اس موضوع کا بیان کرنا اور مرد اور عورتوں کو اس خطرناک بیماری سے آگاہ کرنا امت مسلمہ کے علماء حق کا فرض ہے اور ان کی ذمہ داری ہے، تاکہ شیطان کہیں انہیں جنت میں جائیں گے لیکن بدعتی اسے دوزخ کی مار ہوگی۔ یاد رکھو تفصیلات انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آگے میں بیان کر رہا ہوں، اس لیے اس موضوع کا بیان کرنا اور مرد اور عورتوں کو اس خطرناک بیماری سے آگاہ کرنا امت مسلمہ کے علماء حق کا فرض ہے اور ان کی ذمہ داری ہے، تاکہ شیطان کہیں انہیں چونا نہ لگا سکے اور کہیں بٹا نہ لگا دے، اور ان کے اعمال، یہ بیچارے عوام محنت مزدوری کرنے والے یہ نہ جانے کہ سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، بری چیز کو بھی، گندی چیز کو بھی کیا کہتے ہیں اچھا سمجھ کر کے ہضم کرتے رہیں۔ اس لیے اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور سنت اور بدعت کے تعلق سے کچھ بیانات آپ کی خدمت میں قرآن اور سنت کی روشنی میں رکھ رہے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے، سمجھانے، کہنے اور سننے اور اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یاد رکھو میرے عزیزوں، میرے مسلمان بھائیوں، جو
علاج کرنے والا طبیب ہوتا ہے، حکیم ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ مریض کا دشمن نہیں ہوتا، مریض کا دشمن نہیں ہوتا۔ جانکار آدمی انجانے کا دشمن نہیں ہوتا۔ جانکار آدمی اگر کوئی راستہ بتلائے اور صحیح ہے اور دلیل بھی دے تو اس کی بات مان لی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ آج کی یہ مجلس اسی لیے برپا کی گئی ہے، اللہ اسے مبارک بنائے اور اللہ اس مجلس کو قبول فرمائے، اور جب ہم یہاں سے اٹھیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بھائیو، بدعت اور سنت، بہت اختصار کے ساتھ، وقت کی قیمتی وقت ہے، اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے، بدعت جیسا کہ میں نے بتلایا یہ سنت کی اپوزٹ ہے۔ سنت کی بات میں نے بتلا دی۔ حدیث اور سنت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یعنی زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں، عمل سے جو ظاہر ہوتا ہے، اور اسی طرح تقریر کو، صحابہ کرام کے عمل کو اور نبی کی خاموشی کو سنت کہا جاتا ہے۔ بدعت اس کے الٹا ہے۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ ہمارے لائے ہوئے اس حکم میں، فی امرنا، فی امرنا، ہمارے لائے ہوئے اس حکم میں، ہمارے لائے ہوئے اس حکم میں، اس شریعت میں، اس دین میں جو شخص کسی نئی بات کا اضافہ کرے یا نئی بات ایجاد کرے، فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ بولو، مردود ہے۔ یہ بدعت کی تعریف ہے۔ بہت سارے لوگ، ہمارے عامۃ الناس، بیچارے آپ لوگ جو سنت کے پیروکار ہیں، جب کچھ بدعتی علماء یا ان کے بدعت کے کچھ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے مولویوں نے بدعتی انہوں نے کچھ پٹیاں پڑھائی ہوئی ہوتی ہیں، جب وہ کہتے ہیں، وہ بیچارے سیدھے سادے بول دیتے ہیں، حالانکہ ان کو ایسا نہیں بولنا چاہیے، بدعت کی مکمل تعریف کرنی چاہیے، تب جا کے معاملہ واضح ہوتا ہے۔ سیدھے بول دیتے ہیں جو نبی کے زمانے میں نہ ہو، جو چیزیں نہ رہی ہوں، اب اگر اس کو کیا جائے تو بدعت ہے، ایسا سیدھا سادہ بول دیتے ہیں۔ تو مولوی پٹی پڑھائے ہوئے رہتا ہے طوطے کی طرح لوگوں کو، تو کہتے ہیں کہ میاں چشمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا تو چشمہ کیوں پہنتے ہو؟ یہ بھی بدعت ہے۔ گھڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، گھڑی کیوں پہنتے ہو؟ یہ بھی بدعت ہے۔ کوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، کوٹ کیوں پہنتے ہو؟ یہ بھی بدعت ہے۔ مولانا آپ کا شماغ بھی بدعت ہے، آپ کے جبے کبے بھی بدعت ہیں، آپ کے جو پہلے کاٹن کے کپڑے چلتے تھے آج پولیسٹر کے کپڑے چلتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ تمہارا گھر بھی بدعت ہے، بلکہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں تم نبی کے زمانے میں تھے، کہتا ہے نہیں، تو کہتے ہیں تو بھی بدعت ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کس بیس پر وہ بات یہ کہتے ہیں؟ آپ کی ناقص تعریف کی بنیاد پر یہ بات کہی جاتی ہے۔ لیکن اگر تعریف ایسی کی جائے کہ اسے بھاگنے کا کہیں موقع نہ ملے، سوراخ نہ ملے، تو وہ پھنس جائے گا۔ تعریف وہ ہو جو پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے لائے ہوئے اس دین میں، اس دین میں، امر مانے دین، حکم، شریعت۔ اب ان سے کہو کہ ٹرین میں بیٹھنا شریعت ہے، کوٹ پہننا شریعت ہے، گھڑی پہننا دین ہے؟ کس نے کہا گھڑی پہننا دین ہے؟ گھڑی پہننے والے دیندار جس کے ہاتھ میں گھڑی نہ ہو وہ بے دین ہے؟ ایسا تو نہیں کوئی کہتا، ہے کہ نہیں؟ پولیسٹر پہننا دین ہے؟ کوئی نہیں کہتا۔ تو اللہ کے نبی کے اس دین میں کسی نئی بات کا ایجاد کرنا ثواب کی نیت سے، ظاہر اللہ کے دین میں کوئی بات کوئی کرے گا، آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے تو کسی نہ کسی امید کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ کوئی پاگل ہے جو جا کر کے دریا کو برتن لے کر کے کیا کہتے ہیں باہر پانی پھینکنا شروع کرے، لوگ کہیں کہ کیا کر رہا، بولے دریا سکھا لانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ پاگل ہے۔ سمندر کبھی سوکھ سکتا ہے، اس کو پاگل کہیں۔ آدمی جو بھی محنت کرتا ہے کسی نہ کسی امید میں کرتا ہے، اور ظاہر ہے آپ دین سمجھ کے جو عمل کر رہے ہو کس لیے کر رہے ہو؟ اسی امید میں کہ آپ کو اس پر اجر ملے گا، ثواب ملے گا، جنت ملے گی، اللہ راضی ہوگا، اللہ خوش ہوگا، درجات بلند ہوں گے، اسی لیے تو کرتے ہیں آپ۔
یہ جو دیگیں پکتی ہیں مزاروں پر، یہ جو چادریں چڑھتی ہیں مزاروں پر، یہ جو دیے جلاتے ہیں مزاروں پر، یہ عود اگربتیاں لے جا کر کے وہاں جو کرتے ہیں، یہ جو قوالیاں گاتے ہیں، یہ جو ٹھمکیاں لگاتے ہیں، یہ جو اجڑے گھجڑے بھگڑے ہوتے ہیں، یہ کیوں ہوتے ہیں؟ فالتو ہوتے ہیں؟ بڑے بڑے مالدار لوگ خرچ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ انہیں اجر ملے، ثواب ملے، باپ داداؤں کی روحوں کو پہنچاتے ہیں اس کے ایصال اجر اور ثواب کو۔ ایسے نہیں کوئی فالتو میں پیسے پھینکتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ ہے اصل بدعت کس کو کہتے ہیں؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں کسی نئی بات کو ایجاد کرے ثواب کی نیت سے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یاد رکھو گے اس تعریف کو؟ ہاں میاں سنو، صرف مسلمان ہونا ہی کافی نہیں ہے، مسلمان ہونے کے بعد زیور علم سے آراستہ، دلائل اور ثبوت سے آراستہ پیراستہ ہونا بھی ضروری ہے۔ ضروری کی نہیں ہے؟ آدمی سادہ سودہ مسلمان ہو، کوئی بھی کافر پھنسا سکتا ہے، کوئی بھی کافر گمراہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے پاس دلیل ہے، ثبوت ہے۔ آپ کے پاس لاکھ طاقت ہے، قوت ہے، ٹھیک ہے، پہلوان ہیں آپ، لیکن ایک آدمی کے پاس پستول ہے، رائفل ہے، آپ اس سے لڑنے جاؤ گے تو کون جیتے گا؟ پہلوان جیتے گا؟ وہ رائفل والا پتلا دبلا جس کو ایک تھپڑ مارو تو ناچ کے گر جائے گا، وہ جیتے گا؟ وہ پستول کے آپ جائیں گے ٹھائے سے مار دے گا، وہی پہلوانی گئی آپ کی۔ ارے وہ تو مقابلے میں جب ہاتھ ملائیں گے تب باری آئے گی، لیکن وہ دور ہی سے آپ کو رائفل سے داغ دے تو مسلمان ہونا اس کے ساتھ علم کے زیور سے آراستہ ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ شیطان گمراہ صرف مسلمان کلمہ پڑھیے بھائی مسلمان ہے چلو ہم لڑتے، نہیں لڑ سکتے جب تک زیور علم سے آراستہ اور پیراستہ نہ ہو۔ اسی لیے قرآن آیا ہے، قرآن میں دلیلیں آئی ہیں، ثبوت آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر بات کے لیے ثبوت طلب فرمائی ہے۔ ہر جگہ اللہ کئی مقامات پر اللہ فرمایا ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو، دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا دلیل لاؤ دلیل لاؤ؟ یہ علم ہے۔ دلیل کیا ہے؟ یہ علم ہے۔ ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اتنا علم حاصل کرے جتنا علم